نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم شروع کریں گے مکہ اور مدینہ میں معرکے کی خبر. رائٹ، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے. یہ نا ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا پہلے، اور اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. بدر کا قصہ سارا ہم نے الحمدللہ مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تک بدر میں رہے تھے؟ 3 دن تک. اور ان 3 دنوں میں ایک کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا تھا، جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. کیا کام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جو کافروں کے لوگ جہنم واصل ہوئے تھے ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو مسلمانوں میں شہید ہوئے تھے ان کے، جی اس کا مطلب ہے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بھی قبروں، یعنی کافروں کے بھی جسموں کو، مردہ جسموں کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ ان کو بھی ٹھکانے لگایا گیا تھا. ورنہ جانور ان کو کھا لیتے یا ان کی بے حرمتی ہوتی ان کی لاشوں کی. تو اس سے اس میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ رحمت کا، کہ دشمن کے ساتھ بھی کس طرح رحم کا معاملہ فرمایا. ایک اور آپ کو بات اس میں بتا دوں کہ جو سب سے پہلے شہید ہونے والے تھے، بعض اور بھی روایات ہیں، حارثہ کی بھی ہیں. حارثہ کی بھی روایات میں آتا ہے کہ حارثہ تھے جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے، ایک جوان تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے محجہ بن صالح. یہ بحقی میں دلائل النبوہ میں، جو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. اس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس، محجہ، میم ہے جیم عین، اور ہے دوسری والی حلوے والی نہیں، محجہ بن صالح. یہ حضرت عمر کے غلام تھے، اور دنیا والے دیکھیں ان کو غلام سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا تھا. سید الشہداء، سبحان اللہ. یعنی بدر کے شہیدوں کے سردار سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوم اذن محجہ سید الشہداء، یعنی بدر کے شہیدوں میں سردار جو ہیں وہ محجہ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ایک انسانیت نوازی آپ دیکھ لیں کہ غلام کو سید الشہداء کا لقب دیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ غلاموں کو اس زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا، کہ کچھ بھی نہیں، بھیڑ بکریوں سے زیادہ ان کو قیمت نہیں دی جاتی تھی. اور دیکھیں یہاں پہ ان کو سید الشہداء کا خطاب ملا. اور شہداء میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی شامل تھے. اس طرح اور بھی شہداء تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو کافر تھے وہ 70 آدمی تھے، اور ان میں 24 جو تھے سردار تھے، بڑے سردار تھے کافروں کے. اور ان کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. اور ان میں ان کا ایک جو سردار تھا عتبہ بن ربیعہ، جو میں نے بات پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ ابو حذیفہ کا باپ، ابو حذیفہ ایک صحابی ہیں، ان کا باپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلی دلائی تھی ابو حذیفہ کو، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سچے اور پکے مسلمان تھے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرا باپ جو ہے اتنا حکمت والا ہے، اتنا وائز آدمی ہے، تو یہ ایمان لے آئے گا. لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ کافروں کا ایک سردار تھا عبیدہ بن سعید بن العاص. وہ اس دن ایسی زرہ پہنے ہوئے تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. جیسے ہم طالوت اور جالوت کے قصے میں پڑھا تھا نا کہ جالوت کیسے تھا اور داؤد علیہ السلام نے اس کو کس طرح سے مارا، اس کی بھی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، اور اٹھا کے پتھر گلیل میں رکھ کے مارا تھا. تو اس آدمی کی بھی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں، اس کا لقب تھا.
تو ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ چونکہ اس کے پورے جسم پہ لوہے کا لباس چڑھا ہوا تھا، اس لیے حضرت زبیر بن عوام نے اس کی آنکھوں کا نشانہ لیا تھا. حضرت زبیر بن عوام کون تھے؟ کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت اسما کے شوہر. شاباش. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا تھا اور اس کی آنکھوں کو نشانہ بنایا تھا، اور وہ جو چھوٹا سا نیزہ تھا وہ اس کی آنکھوں میں گھس گیا اور وہیں پہ وہ جہنم واصل ہوا. حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آنکھ سے حربہ نکالنے کے لیے بڑا زور لگایا، مگر وہ اس کی آنکھ میں بری طرح دھنسا ہوا تھا. چنانچہ میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور اتنی قوت سے گھما گھما کے حربہ نکالا کہ اس پر دندانے پڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبیر سے مانگ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زبیر نے اس کو واپس لے لیا، پھر ان سے ابوبکر صدیق نے مانگ لیا. ان کی وفات کے بعد یہ جو حربہ تھا یہ حضرت عمر نے مانگ لیا، پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ حضرت علی کے گھرانے کے پاس آیا اور پھر ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے مانگ لیا. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ انہی کے بیٹے زبیر بن عوام کے، جو سب سے فرسٹ بورن تھے، مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے تھے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت زبیر کتنے ماہر نشانہ باز تھے، کتنی زبردست قوت والے تھے اور کیسی ان کی مہارت تھی. اچھا جی، آگے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 196 ہے میری بک میں، آپ لوگ دیکھ لیں آپ کی بک میں کون سا ہے. تجلیات نبوت، مکہ اور مدینہ میں مارکے کی خبر. مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے دین اور نوحہ روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو. اچھا، لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے اور جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اچھا، اب یہ ایک اور بات جو ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ کہ مکہ میں مشرکین مکہ کو جو طریقہ تھا وہ جب ان کا کوئی مر جاتا تھا تو بہت نوحہ کرنا، جاہلیت کے زمانے کی جو باتیں ہوتی ہیں آج بھی ہمارے جاہل کلچر میں یہی چل رہا ہے. نوحہ کرنا، بین کرنا، اونچی اونچی آوازوں میں رونا، کپڑے پھاڑنا، یہ ان کا طریقہ تھا. تو کیا ہوا کہ جب یہ خبر وہاں تک پہنچی ہے مشرکین تک، پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا. ہوا یہ کہ ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا حیثمان. حیثمان جب پہنچا اور وہ برے حالوں میں تھا اور اس نے آ کے یہ بتایا کہ ایسے ایسے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، مسلمانوں نے کفار کو شکست دی ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے. تو جب اس نے آ کے یہ بتایا اور بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے کہ فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ابو جہل، ہشام بن عمر کہتے تھے اس کا نام، تو یہ تھا ابو جہل تو بعد میں. تو یہ حصہ یہ ابن خزاعہ یعنی خزائی قبیلے سے تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ کیسی تم بات کر رہے؟ لوگوں نے سوچا کہ یہ پاگل ہو گیا، لوگوں کو اعتبار نہیں آیا. تو اتنے میں صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کا بیٹا ہے، صفوان بن امیہ. تو صفوان بن امیہ جو تھا وہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی آ کے اس طرح کی خبریں دے رہا ہے تو اس نے کہا کہ پاگل ہو گیا. اس سے پوچھا، اس سے جا کے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے. اس لیے کہ اس نے سوچا کہ ہر ایک کا کہہ رہا نا وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، تو کہے گا صفوان بن امیہ بھی مر گیا. تو اس نے کہا کہ بتاؤ صفوان بن امیہ کہاں ہے. لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگا وہ تو وہاں بیٹھا ہے، لیکن اس کا باپ امیہ بن خلف، میں نے اس کو خود دیکھا کہ اس کو گھسیٹے میں لے جایا جا رہا تھا اور وہ بھی مارا گیا. اب لوگوں کو یقین آنے لگا کہ یہ واقعی اس طرح کا واقعہ ہو گیا. اور مکہ میں مشرکین کی اس کے بعد آہوزاری، رونا پیٹنا اور نوحہ گری سنی نہیں جاتی تھی. گھر گھر ماتم، گھر گھر ماتم. اور وہ عاتقہ کی جو خواب تھی، آپ کو بتایا تھا نا عاتقہ نے خواب دیکھی تھی،
وہ واقعی پوری ہو گئی، ہر گھر میں ماتم تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مشرکین یہ صورتحال دیکھ کے بڑے شرمندہ سے ہوئے کہ ہمارے تو گھر گھر میں ماتم بچ گیا۔ ابو لہب کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اس نے پہلے کہا کہ میں تو یہ یقین ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ان لوگوں کو ایسے تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ایک آدمی نے آ کے خبر کیوں دی؟ کیونکہ یہ لوگ اس قدر کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جیتیں گے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم واپس آ کے ری گروپ کہاں کریں گے، کہاں آ کے ملیں گے۔ اس لیے کہ وہ جدھر کو جس کا منہ ہوا وہ ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ اور اس طرح سے جو پہلا آدمی پہنچا اس نے جب آ کے خبر دیا تو اس کو کہہ رہا فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، سب کے نام لیتا جا رہا ہے اور ان کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا ابو لہب نے جب تک ابو سفیان واپس نہیں آتا اور آ کے اطلاع نہیں دیتا میں یقین نہیں کر سکتا۔ جب ابو سفیان آیا تو حضرت عباس کے گھر پہ یہ دونوں ملے۔ حضرت عباس کیا لگتے ہیں ابو لہب کے بھائی؟ اچھا، اب جب ان کے گھر پہ یہ دونوں ان کی میٹنگ ہوئی تو ابو سفیان نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ واللہ جو ہی ہم مسلمانوں سے ملے تو ہم پہ غلبہ پا گئے، ہمارے کچھ کرنے سے پہلے ہی انہوں نے جس کو چاہا مارا اور جس کو چاہا قیدی بنایا۔ اور اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو الزام نہیں دیتا، اس لیے کہ واللہ میں نے دیکھا ایک جماعت تھی جس کے سفید چہرے تھے اور وہ چت کبرے سفید اور سیاہ رنگ کے جو گھوڑے تھے ان پر سوار تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایسے ایسے وہاں سے آ رہے تھے اور ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے تھے۔ یعنی اب اس کو کہاں سے پتا چلا؟ یہ تو تھا نہیں ساتھ، اس کو جو لوگوں نے باتیں بتائی۔ جب ابو لہب کو یہ پتا چلا تو اس کو تو ایک کائنڈ آف ڈپریشن ہو گیا، اس قدر ڈپریشن ہو گیا اور اس قدر وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک بیماری لگ گئی کہ اس کے بعد تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو تو موت ہی واقع ہوئی، کیونکہ یہ صرف ایک سردار رہ گیا تھا جو بڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ کیوں نہیں گیا تھا؟ ڈرتا تھا، اور اس نے اپنی جگہ کس کو بھیجا تھا؟ ایک اور آدمی کو۔ ہاں، اتنا ڈرپوک تھا۔ اب اس نے کہا یہ تو پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان جانے والے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ختم نہیں ایسے ہو سکتے۔ یہ ہو گیا، آج یہ بھی دن آ گیا کہ انہوں نے ہمیں شکست دے دی۔ اب کیا ہوا کہ ابو سفیان بہت عقل مند آدمی تھا، نو ڈاؤٹ۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں نوحہ گیری ہو رہی ہے یہ مت کرو، اس کو بین کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کو پتا چلے گا نا تو وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ ان کے تو گھر گھر میں ماتم بچھا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح ان کو ایک اور سزا دی، کیونکہ دیکھیں جب یہ نوحہ کرتے تھے نا تو اپنے غم کو اس طرح نکالتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر غم کر کے۔ اب کیا ہے، وہ پریشر کوکر کی طرح اندر ہی رہے گا اور اندر ہی گھلتے رہیں گے اور کچھ رو بھی نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، جو ان کا طریقہ تھا ایک وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے ایک رات کو، اب سمجھ آ گیا نا کہ نوحہ کرنا چاہتا تھا کیوں نہیں کر پایا، کیونکہ اب بین ہو گیا کہ اب نہیں کر سکتے۔ تو اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے اور جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اب دیکھیں یہ کتنے بے چین تھے کہ کسی طرح ہم نوحہ کریں۔ اس نے واپس آ کر بتایا یہ عورت تو اپنے گمشدہ اونٹ پہ رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار پکار اٹھا۔ اس نے یہ شعر کہے جن کا معنی یہ تھا، کیا وہ اس بات پہ روتی کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئی۔ مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر آہو فغاں کیا، یعنی اتنی ان کی حالت بری ہو گئی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس وقت میں بیٹے کتنے ہر ایک کو پیارے تھے اور اس بندے کے 3 بیٹے مارے جا چکے، لیکن وہ ان پہ رو بھی نہیں سکتا۔ اور اس کو اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ اونٹ پہ رو رہی ہے اور میرے تو دیکھو بیٹے چلے گئے اور میں ان پہ نہیں رو سکا۔ تو یعنی یہ بھی ان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی۔ ادھر اچھا ایک تھوڑا سے اور پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر آئیں گے کہ اور کیا چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیے کام۔
ایک تو یہ کیا کہ ہم سورہ انفال الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں مال غنیمت تھا، اور مال غنیمت کی ڈسٹریبیوشن کا ابھی کوئی بھی قانون نہیں آیا تھا. پہلی امتوں میں مال غنیمت کو کیا کیا جاتا تھا؟ ڈسٹروائے کر دیا جاتا تھا. وہ مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا، اور اس وجہ سے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کو تقسیم کیسے کیا جائے. صحابہ میں اس بارے میں اختلاف بھی ہو گیا، جو ہم سورہ الانفال میں پڑھ بھی چکے ہیں. اور سورہ انفال اتری بدر کے وہاں پہ اس موقع پہ اتری. یہ جو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے ہیں، تو ان 3 دنوں میں ایک تو یہ جب آ رہے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت لے کے ان لوگوں کو گئے اور وہاں پہ جو بدر میں کنویں میں لوگ تھے ان سے خطاب فرمایا. اور بھی کیا ہوا کہ جو یہ مال غنیمت کی تقسیم تھی، یہ کیسے تقسیم ہو گئے، اس کے اوپر بھی آیات اتر آئی، اور وہ آیتیں اتری ہیں اور مال غنیمت تقسیم ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن سامت سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے مال غنیمت مسلمان مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا. اصل میں میدان جنگ میں اللہ کے رسول نے قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اور وہ کیا دعا تھی کہ یا اللہ یہ لوگ اس طرح سے بالکل بے یار و مددگار اپنے گھروں سے نکلے ہیں، بالکل ان کے پاس نہ کوئی سامان ہے نہ کچھ ہے، اے اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں سیر فرما، یہ پیدل ہیں ان کو سواریاں نصیب فرما، یہ بے لباس ہیں ان کو لباس نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی. جب صحابہ بدر سے فاتحانہ واپس ہوئے، ہر ایک کے پاس مال غنیمت تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دے دی. جب اللہ کی خاطر نکلے تو اللہ نے دنیا لی نہیں، وہ بھی دے دی. کیسے آئے تھے، کس حال میں؟ کسی کے پاس ایک ڈنڈا ہے، کسی کے پاس ایک تیر ہے، کسی کے پاس ایک تلوار ہے. اب واپس جا رہے ہیں تو اب دیکھیں ان کے پاس سبحان اللہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے چھوڑے ہوئے راشن، وہ کھانا پینا بھی تھا، جوتے بھی پہن لیے تھے ان کی سواریوں پہ سوار بھی پلٹ رہے تھے، جو بدن سے ننگے تھے ان کے اوپر بھی چادریں تھیں اور کپڑے تھے، اور اس طرح سے یہ لدے ہوئے واپس آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا مال غنیمت. اور مال غنیمت آپ کو پتا ہے 1/5 حصہ سورہ انفال کی شروع کی آیتوں میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. واپس مدینہ آ کر چند ایک لوگوں کو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود کہ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی مال غنیمت دیا گیا. ان میں ایک ہیں حضرت عثمان. ان کو مال غنیمت کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ان کی بیوی حضرت رقیہ، کون ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ سخت بیمار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے پاس پیچھے رکنے کا حکم دیا تھا. وہ وہیں رہے تھے، تو اس لیے ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مدینہ کا عامل بنایا تھا، تو ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا گیا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں ابو امامہ بن سالبہ، ان کی والدہ بیمار تھی، ان کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے رک جاؤ. تو ابو امامہ نے بلکہ اپنے ماموں سے کہا کہ آپ میری والدہ کی تیمارداری کے لیے رک جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹا یہ اپنی ماں کے لیے رکے گا. اور جہاں پہ آپ سوچیں ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کے لیے بیٹے کو یہی حکم دیا کہ جہاد پہ جانے سے بھی بہتر ہے کہ پیچھے اپنی ماں کی خدمت کریں. ابو امامہ کی والدہ حالانکہ اس دوران فوت بھی ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لائے تو واپسی پہ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ پڑھی، اور ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، کیونکہ یہ بھی تیار تھے جانے کے لیے لیکن اپنی والدہ کی اس بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنے ایک ایک صحابی کی خبر گیری رکھتے تھے، کسی کو اگنور نہیں ہے، کسی کو وہ نہیں ہے کہ اب میرے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ اس کا پوچھوں. ہر ایک کا خیال رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین کوالٹی ہے. پھر اب یہ کیا ہوا، کس طرح سے یہ ایک اور، ہاں نمبر 2 ایک اور چیز ہوئی تھی
جو مدینہ پہنچتے ہیں، ہم مدینہ کی بات ابھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فتح کی بشارت وہاں پہ پہنچی، لیکن اس سے پہلے ایک تو مال غنیمت کی بات ہو گئی، دوسرے اب کچھ قیدی بھی تو تھے نا ساتھ. اب قیدیوں کا کیا بنا؟ اب قیدیوں کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ویسے تو تمام قیدیوں کو لایا گیا اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، مگر دو قیدی ایسے تھے جن کو قتل کیا گیا. ایک تو آپ کو امیہ بن خلف کا تو پتہ چل گیا نا کہ حضرت بلال نے تو اس کو انصاری اپنے بھائیوں کو بلا کے اور پھر اس کا تو معاملہ ختم ہی ہو گیا تھا وہاں پہ. لیکن اور بھی دو قیدی ایسے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا تھا، کیونکہ یہ صرف قیدی نہیں تھے بلکہ یہ بہت بڑے مجرم تھے. ان میں ایک کا نام، یہ دو آپ نے نام یاد رکھنے، ایک تھا نضر بن حارث. نضر بن حارث کچھ یاد پڑتا ہے وہ کون تھا؟ شاباش، جو گانے والیاں اور وہ لونڈیاں اور وہ قصے کہانیاں لے کر آیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ ان کو آگے کہتا تھا کہ اس سے بہتر تو میرے پاس کلام ہے، کیونکہ یہ باہر جگہوں پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ باہر کے ملکوں میں گھوم پھر کے آیا تھا، دنیا اس نے گھومی بھی تھی اور جگہوں پہ رہا بھی ہوا تھا، تو وہاں سے اس طرح کے قصے لے آیا تھا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. جس طرح ہم سوچیں کہ آج ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ آ کے دیکھو نا، یہ کیا، وہ کہتا تھا یہ اساطیر الاولین ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ اساطیر الاولین، یہ کیا پرانوں کے قصے، پرانی کہانیاں، سٹوریز، یہ ہسٹری کی سٹوریز، ان کا کیا کرنا ہے؟ آؤ میں تمہیں بادشاہوں کے قصے اور ان کے قصے اور یہ سب قصے ان کو سنانے کے لیے. اس کے پاس قصہ خوان بھی تھے اور لونڈیاں بھی تھیں. جس کو دیکھتا تھا کہ دین کی طرف ذرا مائل ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک لونڈی چھوڑ دیتا تھا کہ جاؤ اس کو گانا بجانا اور شراب اور ان چیزوں میں مگن رکھو کہ یہ اسلام کی طرف نہ جائے. تو اس قدر زیادہ یہ بڑا مجرم تھا. اور یہ، اور دوسرا، کچھ کسی کو پتا ہے کہ دوسرا کون سا مجرم تھا؟ عقبہ بن ابی معیط. ہاں، عقبہ بن ابی معیط. وہ کون تھا؟ بہت اس نے تنگ کیا تھا. اور شاباش، اوجڑی جس نے لا کے سر پہ رکھی تھی نا، کہ جب سارے ہنس رہے تھے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے کہہ رہے تھے نا، جب کہ کون لے کر جائے گا، اور وہ اوجڑی لے کر آئے گا جو اونٹ ابھی ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کے لا کے ڈالے گا. کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اوجڑی گندی سی چیز گھن آتی ہے، تو یہ خود گیا اور اس نے اٹھائی، کسی نوکر کو بھی نہیں کہا، غلام کو بھی نہیں کہا، خود اٹھا کے لے کر آیا. اتنی اس کو دشمنی تھی. اور ایک دفعہ تو چادر گردن میں ڈال کے اتنی دبائی کہ جیسے مار دے گا. یعنی اس نے، یعنی ختم کرنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کی. اور اس وقت کون دوڑی دوڑی آئی تھی؟ حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی آئی تھی اور انہوں نے آ کے وہ اوجڑی اٹھائی تھی. اور جس وقت اس نے گردن میں چادر ڈال کے اتنی زور سے دبایا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے تھے اور فرمایا تھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ صرف اس وجہ سے. تو یہ دو لوگ تھے کہ جن کو قتل کیا گیا. یہ جب بدر کے کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری بات کر لی تھی اور اس کے بعد آگے گئے، تو یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ کون سا وہ مقام تھا جہاں پہ یہ ہوا تھا. یہ ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قاصد روانہ فرمائے، اور ایک عبداللہ بن رواحہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ زیری مدینہ کی طرف. یعنی دو لوگوں کو دوڑایا کہ یہ خوشخبری جا کے دیں. اس دوران یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی. یعنی پیچھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے تو ان کو پھر بھی چین نہیں آیا، اور انہوں نے پیچھے بھی پھر بھی اپنی شرارتیں جاری رکھی اور وہاں پہ ایسی ایسی خبریں اور افواہیں اڑا کے رکھی کہ جس سے کہ لوگ بے چین رہے. یہ خبر بھی حتیٰ کہ اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. ایک منافق تھا. منافق کیا، ابھی منافقت تو شروع نہیں ہوئی تھی، مگر ایسا بندہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے جب مسلمان ہوا تو وہ منافق ہی بنا. تو اس نے حضرت زید بن حارثہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پہ آتے ہوئے دیکھا تو فوراً بول پڑا واقعی محمد تو قتل کر دیے گئے ہیں، یہ دیکھو انہی کی اونٹنی پہ سوار آ رہا ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کے بھاگا آ رہا ہے اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی انہوں نے بھی یقین نہیں کیا جب انہوں نے آ کے حضرت زید بن حارثہ نے آ کے یہ خبر سنائی ہے
تو ان لوگوں نے بھی یقین نہیں کیا کہ وہاں پہ واقعی مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور الٹا وہ اس چیز کو بھی وہ کرتے رہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اصل میں شکست ہو گئی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ آ کے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ انہوں نے بھی آ کے جب بتایا تھا کہ اس طرح ہو گیا اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں اور اتنے اتنے بڑے سردار مارے گئے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے جو منافقین تھے اور جو یہود تھے جو پہلے سے ہی دشمنی رکھتے تھے، ان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا. تو بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا، ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں بخوبی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کو عظیم الشان اور تاریخی فتح حاصل ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فتح کی خوشخبری لے کر یہ پہنچے ہیں واپس، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے پہنچے، اور ان کے نام بول رہے تھے جو کافر مارے گئے تھے. اور یہ اتنی بڑی خبر تھی، اتنی لمبی لسٹ تھی کافروں کی، فلاں بھی مارا گیا، کیونکہ یہ لوگ تو سب جانتے تھے کہ کون کون ہے. تو مسلمان یہ سن کے اتنے خوش ہوئے، مگر منافقین جو تھے، جو بعد میں منافق بنے، ان کے منہ لٹک گئے اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، بڑبڑانے لگے، اصل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مارے گئے ہیں اور یہ ایسے ہی آ کے ہمیں کہہ رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے. اور منافقین کا ہمیشہ سے آپ دیکھیں طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جس کے اندر اسلام کو تکلیف اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی نہ کوشش کی ہو. لیکن سبحان اللہ، ایک بہت اہم بات کہ جس وقت وہ آ کے یہ خبر دے رہے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اس وقت بقیع میں حضرت عثمان اپنی بیوی کو دفنا کے ان کے اوپر مٹی ڈال کے ابھی فارغ ہوا، اور ادھر وہ آواز آئی ہے کہ فتح مل گئی ہے مسلمانوں کو. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں دیکھو، ایک انتہائی خوشی کا دن جو کتنے دنوں بعد مسلمانوں کی زندگی میں آیا، کتنی بڑی بات تھی کہ ایک فتح ملنا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ وفات پا گئی. اگر کوئی اور انسان ہو تو شاید وہ اتنے گلے شکوے کرے کہ ہائے ہماری خوشی بھی مکمل نہیں ہوئی اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا، اور ایک دن اور ڈیلے ہو جاتا، ان کی موت کا کیا فرق پڑتا تھا یا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دیکھو اس دنیا میں جہاں پہ خوشی ہے وہاں پہ غم بھی ہے. اس دنیا کی کوئی خوشی مکمل نہیں ہے. کہیں آپ پہ سے باہر نہ ہو جانا، کہیں یہ نہ سوچ لینا یہی الٹیمیٹ ہے بس. جہاں پہ خوشی آتی ہے ساتھ ہی کوئی غم بھی لگا. اور یہی اس دنیا کی زندگی کا نام ہے، خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ ہیں. الٹیمیٹ خوشی صرف کہاں ہے؟ جنت میں، جہاں کی خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی اور جہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا. اور یہاں کی خوشیوں کو کبھی پائیدار نہ سمجھو. آج اپ ہے تو کل ڈاؤن ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے. جب نبی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اور کوئی کیا اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے. کتنی بڑی ایک شکایت ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ظرف چھوٹے ہیں نا، ہمارے ظرف بہت چھوٹے ہیں، اسی لیے جب واقعات آتے ہیں تو اسی طرح ہم اندر سے نکلتے ہیں، ہمارے جو فکرے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نکلتے ہیں. یہ کیوں ہو گیا، ہاں، اور یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، ایسا ہی ہوا. بالکل دوسروں کے اوپر بھی کرتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا تو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ایک طرف فاتح بن کے آ رہے ہیں، پہلی پہلی خوشی ہے اتنی دنوں کے بعد، اور ایک طرف یہ ہے صدمہ. بالکل ساری زندگی. اور میں تو لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی رہنمائی ہے کہ آپ کی ہر زندگی کے موقع کے لیے وہاں رہنمائی موجود ہے. ایسے حالات میں بھی کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، اس وجہ سے کوئی ایسے اس میں نہیں چلے گئے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا، میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلا، پیچھے اللہ نے میری بیٹی لے لی. اور آپ کے بچے کو کانٹا بھی چبھ جائے نا، جبکہ آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں لو جی ہم تو اللہ کے دین کے لیے اچھے نکلے، ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کا بھی دیکھو ایسا ہو گیا، اور میرے گھر کا دیکھو آج کیا حال ہو گیا. کیونکہ میں کلاسیں جو لیتی ہوں، کیونکہ میں پڑھتی جو ہوں، کیونکہ میں قرآن سے جو جڑی ہوئی، تو دیکھو میرا کتنا گلا شکوہ کر. اور میرے نبی کس حالات میں وہاں گئے لڑنے کے لیے، اب اتنی سٹریسفل سچویشن سے واپس آ رہے ہیں، ابھی بھی خوشی مکمل نہیں کہ آگے یہ صدمہ موجود ہے. اللہ اکبر.
تو اور ادھر یہ دشمن کے یہودیوں نے پیچھے پروپیگنڈاز کیے ہیں، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی، مدینہ کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور سربر آوردہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے ہوئے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو دونوں کا کیا ہوا؟ مال غنیمت ہے جو تقسیم ہو چکا ہے، قیدی ہیں راستے میں جن کو 2 کو قتل کیا گیا، باقی جو قیدی ہیں وہ ساتھ لے کر آ رہی ہیں۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا۔ اب سمجھ آ گئی سورہ انفال کی جو آیات کہاں نازل ہوئی؟ ابھی راستے میں ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں مدینہ، وادی صفرا میں نازل ہوئی، چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پہ تقسیم فرما دیا۔ پھر وادی صفرا میں پہنچ کر نظر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد عرق زبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے، اور بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن ماری۔ اور اس کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبداللہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ آگ، اور پھر اس کی گردن اڑا دی گئی تھی۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ تیرے بچوں کو تو نے جس راستے پر ڈال دیا، اگر وہ اسی راستے پہ چلتے رہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو کون دیکھے گا؟ آگ ہی تو ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اس کو دیکھو، اب اپنے بچوں کی یاد آ گئی، اس وقت کسی کے بچوں کا خیال نہیں تھا جب اوجڑی لا کے سر پہ رکھ رہا تھا، جب گردن ایسے چادر سے دبا رہا تھا، لیکن یہ اب اس وقت بیک کر رہا تھا اپنی لائف کے لیے۔ ابو جہل جو تھا نا وہ تکبر والا تھا، اس نے کہا میری گردن بھی کاٹنا تو یہاں سے نیچے سے کہ پتہ چلے سردار کی گردن، اس میں تکبر تھا، اس میں بزدلی، اتنی بزدلی کہ جو ہے نا اب معافیا مانگ رہا اور اب اس وقت رحم کی اپیل کر رہا۔ تو کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں آپ یہ یاد رکھیں، ایک بات آگے بھی یہ بات آ رہی ہے، تھوڑا کہہ دیوں کہ اس کے اوپر بھی یہ بات آئے گی کہ بعض حالات کے اندر بدلہ لینا وہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ بات عام کر دی جائے کہ جو مرضی کرو گے ہمیشہ یہاں سے معافی معافی ہے، معافی معافی ہے، تو مجھے بتائیں ہر کوئی پھر ایڈوانٹیج ہی لے گا، وہ کہے گا جو مرضی کرو، ان کا کہنا تو معافی کر دینا۔ اس لیے ظالموں کو پتا ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر ظلم کی اس انتہا کو پہنچ جائیں گے تو پھر یہاں پہ بدلہ بھی ہے۔ یہ سارے سردار تھے نا، جی بالکل۔ اور یہ دیکھیں یہ کفر کے سردار تھے، کفر کے امام تھے، شیطانوں کے بھی شیطان، قریش کی شیاطین تھے یہ۔ تو ان سے اگر نہ یہ معاملہ کیا جاتا تو آگے اور ضرر پہنچاتے، آگے دوبارہ مل کے آ جاتے لوگوں کے ساتھ اور پھر یہی کرتے۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بدلہ لینا ضروری تھا۔ تو بعض حالات میں یاد رکھیں بدلہ لینے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ سربر آوردہ مسلمان یعنی جو بڑے بڑے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے، مقام روحا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت قیادت میں سفر طے کیا، اور اس طرح آپ مدینہ میں یوں مظفر و منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اب ہمیں پتہ ہے کہ کتنی کون سی، ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے اور میثاق کیے تھے، معاہدے کیے تھے، تو کون کون لوگ تھے؟ یہود تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدے ہوا تھا کہ کیا ان کو کس طرح سے رہنا ہے، اور تیسرے کون تھے؟ مشرکین، یہاں پہ بھی مشرک تھے، لیکن اس وقت جب بدر ہوئی تو مشرک یہاں پہ رہتے تھے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک فورس ہے اور یہی غالب آئیں گے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی فورس کو شکست دے دی تو اب تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ یہ ٹائم تھا کہ یاد رکھیں بدر کے بعد منافقت پیدا ہوئی، مشرک ختم ہو گئے،
منافقت نے جنم لے لیا. مشرکوں کو کسی نے کہا نہیں کہ آپ اسلام لے کر آؤ. یاد رکھیں اتنی دیر میں ابھی تک کسی نے زور زبردستی نہیں کیا جیسے آج ہم لوگ کے طریقے ہیں کہ بھئی اچھا مسلمان نہیں ہے تو اس کی گردن ہی ختم کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہ رہے تھے. اور ابھی بھی ایک آدمی کا آپ کو احد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ اسلام لے کر آیا. جسٹ اینڈ اس وقت انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے تو کوئی اکا دکا کوئی رہ گئے ہوں گے لیکن ادروائز سب مسلمان ہو گئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو جو نہیں مسلمان ہوئے ان کو اب ختم کرو, ان تک تو پیغام پہنچ گیا. ایسا نہیں تھا. اس وقت یہ اسلام لے کر آ رہے ہیں with free will, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, پیغام ان تک پہنچ چکا. تو اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا. اور آپ دیکھیں پھر اس کے بعد یہی عبداللہ بن ابی ہے نا کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا تھا. احد میں اس نے کیا کیا تھا وہ بھی آپ کو آگے انشاءاللہ جب احد کا پڑھیں گے تو آئے گا. مگر یہ قبیلہ خزرج کا سمجھ لیں ایک سردار تھا, ایک بڑا آدمی تھا, اور اس کو یہ تھا کہ مدینہ کی جو بادشاہت ہے اوس اور خزرج کی جو بہت کمبائن ان کی جو بادشاہت ہوگی وہ اس کو دی جائے گی. وہ سلیکٹڈ اور اس میں اس کا تاج بھی بننے کے لیے چلا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس کی ساری بادشاہت جاتی رہی. دیکھیں وہ جو حسد اور گرج اندر ہوتا ہے نا, جو کینہ, وہ دیکھیں کیسے پھر آتا ہے کہ مسلمان ہو بھی گیا, کلمہ پڑھ بھی لیا, لیکن یہ وہ آدمی تھا جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. اور ایک دفعہ جب ابھی بدر نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور گدے پر سوار تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا. یہی اسامہ بتاتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا اپنی مجلس جمائے بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد اس کے قبیلے کے لوگ بھی تھے. کون سے قبیلے سے تھا؟ خزرج قبیلے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسے بہت برا لگا اور اس نے منہ پھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے اور سلام کیا تو تھوڑی دیر کے لیے رکے اور قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے دیکھو سبحان اللہ کیسے کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا اور اللہ کی طرف دعوت دی. ابھی کیونکہ یہ تو ابھی مشرک ہی تھے تو ان کو دعوت دی اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں, اس کے غضب سے ڈرایا. اسامہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی جو ہے بس دم سادھے بیٹھا رہا اور اس نے کوئی بات نہیں کی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر چلنے لگے تو بڑے گستاخانہ اور بازاری انداز میں منہ پھاڑ کے بولا, اے فلاں تیرا یہ بات کرنے کا ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے, اپنے گھر بیٹھ, جو کوئی تیرے پاس آئے گا بس اس کو اپنی بات سنا دینا, اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کو تنگ نہ کیا کر, اور اس کے گھر میں آ کر ایسی دعوت نہ سنا کہ جو اس کو ناگوار گزرے. یعنی اس کو اتنا برا لگا. اب اس کے جملوں پہ اگر غور کریں ایک ایک لفظ جیسے زہر ٹپک رہا ہو. اور اللہ اکبر, یہ نہیں, یہ اسلام لانے سے پہلے ابھی بدر نہیں ہوئی. اب اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے. ان کی غیرت, ان کو بڑی غیرت آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ آئے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائی ہیں, آپ ہمارے گھروں میں ہماری مجلسوں میں آئیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ہی کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں سربلندی عطا کی ہے, آپ ہی کے ذریعے سے ہدایت عطا کی ہے. یعنی فوراً انہوں نے جواب دیا, مگر اس کے اندر اتنا سخت بغض بھرا ہوا تھا نا کہ یہ ہیں جنہوں نے میرا یہ ٹائٹل چھین لیا, میری کرسی انہوں نے لے لی, میری سیٹ جاتی رہی. انسان سوچے کہ عبداللہ بن ابی کو تو آج برا کہتے ہیں, لیکن آپ خود سوچو کہ کسی جگہ آپ نے سلیکٹ ہونا تھا, آپ کو یہ کرسی ملنی تھی, آپ کو پریزیڈنٹ مسجد کا بنانا تھا, آپ کو کسی جگہ پہ سلیکشن ہونی تھی اور کسی اور کو مل گئی. پھر جو اندر حسد کی اور بغض کی, تو یاد کیا کریں اس وقت کہ عبداللہ بن ابی کو کس نے رئیس المنافقین بنایا, انہی جذبات میں, انہی گرجز نے. اس کو کیوں مل گئی, مجھے ملنی تھی یہ حسد. اور جب اس نے دیکھا کہ بدر ہوئی ہے اور ہوا کا رخ ہی بدل گیا, تب وہ اندر اندر تو اسلام کا دشمن رہا, لیکن ظاہری بات ہے اب وہ کیا کر سکتا تھا, کچھ اور چارہ نہیں تھا. تو اب اسلام تو لے آیا, لیکن یہودیوں کے ساتھ اس کے بڑے روابط تھے اور بڑے وہ تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ پہلے خود کھڑا ہو جاتا تھا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, وہ ابھی کسی نے مائک پکڑنا وہ اسے پہلے ہی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہم بھی بتائیں کہ ہماری بھی کیا اہمیت ہے. تو کہتا تھا لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت دی ہے,
ان کی مدد کرو، ان کو قوت پہنچاؤ، ان کی بات سنو اور مانو. اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے خطبہ دیتے تھے. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ منافقت سے محفوظ رکھے. تو یہ اس قدر بدترین دشمن تھا اسلام کا کہ اس نے آخر وقت تک توبہ نہیں کی تھی اور اسی منافقت پہ مرا تھا. قیدیوں کا قضیہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. اب ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے، یہ بھی تو ایک مشورہ تھا نا، کہ کیونکہ آج سے پہلے کبھی کوئی قیدی نہیں بنا تھا. پہلی تو جنگ تھی، نہ مال غنیمت کبھی تقسیم ہوا، نہ قیدیوں کا کوئی معاملہ آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فدیہ لینے کی رائے دی اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اب یہ دیکھیں، دونوں صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو کہتے ہیں دو وزیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا. حضرت عمر اس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عمر سے خود سے بھی مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم ایک دوسرے کے چچا زاد ہیں، رشتہ دار ہیں، لہٰذا میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس مال سے کافروں کے مقابلے ہماری دفاعی قوت بھی مضبوط ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ ان قیدیوں کو اسلام کی طرف ہدایت دے دے. اور واقعی ان کی بات سچی نکلی، واقعی بہت سارے قیدی مسلمان ہو گئے تھے. اب اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے، تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر نے صدیق اکبر کی رائے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول، میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے. میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان قیدیوں کو ہمارے سپرد کریں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. علی کا بھائی عقیل ہے نا، تو علی کا بھائی عقیل اس کے سپرد کیا جائے، وہ اس کی گردن اڑائے. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حضرت عقیل، لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ نہیں، بھائی کو دو، وہ آج اسلام کا ثبوت دے، پتہ چلے گا کون اللہ کا وفا ہے. سبحان اللہ. جی بالکل نہیں ہے، بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے تو دیکھیں ہر صحابی اپنی اپنی رائے دیتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ اچھا میں اس نے یہ کہا تو میں بھی یہی کہتا ہوں، تاکہ جو ہے نا یہ نہ لگے کہ میں زیادہ سخت ہوں. اور وہ مخلص رائے دیتے تھے، جو ان کے آتا تھا کہ مخلصانہ مشورہ جو ان کو سمجھ میں آتا تھا. اور پھر مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ میرا تو مشورہ قبول ہی نہیں کیا، یہاں پہ میری کیا اہمیت ہے. جیسے عبداللہ بن ابی احد میں جو کرے گا وہ پھر اسی چیز کے اوپر آئے گا نا کہ میرا مشورہ تو مانا نہیں. بالکل بالکل بالکل. اب فرمایا اور وہ اس کی گردن اڑائے، اور میرے فلاں عزیز جو ان کو میرے سپورٹ کیا جائے میں اس کی گردن مارتا ہوں. کہ یہ لوگ کفر کے سردار ہیں اور کفر کے رؤساء ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جو مشورہ دیا اللہ کے نبی کا رجحان ادھر ہو گیا، اور جو میں نے مشورہ دیا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان نہیں ہوا. کیونکہ یہ تفصیل یہاں پہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. جب اگلا دن ہوا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور ابوبکر صدیق بھی رو رہے تھے. تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ آپ بھی رو رہے ہیں اور آپ کا ساتھی بھی رو رہا ہے. اگر مجھے رونے کی وجہ معلوم ہو جائے تو میں بھی آنسو بہاؤں، اور اگر مجھے آنسو بہانے کی وجہ نہ بھی ملے تو میں اس وجہ سے آنسو بہانا شروع کر دوں کہ آپ دونوں رو رہے ہیں. اس پر اللہ کے رسول نے جواب دیا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے جو چیز تمہارے ساتھیوں کے سامنے پیش کی گئی ہے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی. سورہ انفال کی 68 67 68 آیات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ لگا تھا. یعنی حضرت عمر کی رائے زیادہ بہتر تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ منظور تھا کہ اس وقت مسلمان جو ہیں کمزور ہیں. کمزور کا کسی کو معاف کر دینا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اصل بات ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تب معاف کرتے ہیں. ابھی تو آپ کا معاف کرنا ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ یہ تو خود انہوں نے معافی کرنا تھا، یہ کیا خود چیز ہے، ہاں تو کیا کر سکتے. تو ابھی آپ اسٹیبلش نہیں ہوئے. اور پھر یہ اب اگر چلے جائیں گے تو یہ واپس آئیں گے دوبارہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے. تو اس لیے ان کو اس وقت چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ پھر رائے حضرت عمر کی اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر تھی، اور اس کی وجہ سے یہ آیات بھی نازل ہوئی. لیکن اینی ہاؤ اب بات ہو چکی تھی اور یہ معاملہ طے پا چکا تھا
کہ اب فدیہ لیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بک میں دیکھیں پھر آپ فدیہ لینا طے کیا. یہ فدیہ 4,000 سے 3,000 اور کم از کم 1,000 درہم تک تھا. 4,000 درہم حضرت عباس کے رکھے گئے تھے, ان کے بہت زیادہ درہم رکھے گئے تھے. بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عباس کے لیے کسی نے, جب ظاہرہ لوگوں کو تو پتا تھا, ایک انصاری جو ان کو پکڑ کے لے کر آیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کمزور سا انصاری تھا جو ان کو پکڑ کے لے کر آیا تھا. تو جب اس ہر ایک قیدی کو جس نے پکڑا تھا اس کے گھر میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے. وہاں پہ جیلیں یا کچھ تو ہوتی نہیں تھی, لے کر آئے مسجد نبی میں اور اس طرح تقسیم کر دیا جو جس کو پکڑ کے لائے. تو انہوں نے آ کے کہا انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہدیتاً آپ کو یہ دے دوں کہ ان کا فدیہ نہ لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کے تو ایک پائی بھی نہ چھوڑنا, ایک پائی بھی نہ چھوڑنا, ان سے تو ایک ایک مال لیا جائے. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس نے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو 4,000 درہم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ام الفضل سے جب تم بات کر رہے تھے, اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے, جب مکہ میں نکلنے لگے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں مر گیا تو پھر یہ یہاں یہ مال پڑا ہوا ہے, پھر یہ اس بیٹے کو دینا, یہ اتنا اس کو دینا, یہ اتنا اس کو دینا. تو انہوں نے اس وقت کہا اشہد ان محمد اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ واقعی یہ بات سوائے نبی کی اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی. اور پہلے کہہ رہے تھے کہ میں تو مسلمان ہی ہوں, میرے سے کیوں لے رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ایمان ابھی اندر ویسے داخل نہ ہوا ہوگا, مگر یہ جب بات دیکھی اپنے سامنے تو فرمایا کہ واقعی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول, کہ رسول کے سوا یہ بات جاننا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی حضرت عباس سے بھی فدیہ لیا گیا, اور بلکہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بھتیجوں کا, ان کے 2 بھتیجے بھی ان کے ساتھ آئے تھے, یعنی عقیل اور نوفل, ان دونوں کا بھی آپ فدیہ دیں, یہ آپ کے بھتیجے ہیں اور آپ مالدار ہیں. تو یہاں تک تو 4,000 بھی لیا گیا, 3,000 بھی اور 1,000 بھی. یہ سب سے ڈفرینٹ کیوں لیا گیا؟ شاباش, ان کی مالی حیثیت جو تھی ہر ایک کی اس کے مطابق لیا گیا, یعنی جو جتنا مالدار تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تو پتا تھا, مہاجرین کو تو پتا تھا کہ وہاں پہ کس کی ویلیو کتنی تھی. اور بعض ایسے بھی تھے جو کہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو ان کو ایسے بھی جانے دیا گیا. اور بعض کے لیے یہ بھی ہوا کہ اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر ہی رہا کر دیا گیا. سمجھ آئی بات؟ یعنی جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا تو اگر ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو پڑھنا لکھنا ہی سکھا دو. اس سے آپ کو پتا چلا جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے نہیں پڑھنا چاہیے, کافروں سے نہیں پڑھنا چاہیے, یہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ کافر ہیں اور ان سے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی جا رہی ہے. اصل بات علم کی ہے, علم حاصل کرو. اور اس زمانے میں تو علم کی کوئی ایسی جیسے آج ہے علم کا رواج یا علم کی اہمیت, وہ تو وہاں پہ اتنی کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی, کوئی بڑا پڑھا لکھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی اس چیز کو پریفر کیا کہ وہ تعلیم دے دیں ان بچوں کو. اچھا, اس وقت بھی ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام کو باقاعدہ تاکید کی تھی کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ابن اسحاق کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو عزیز جو مصعب بن عمیر کے بھائی تھے, اور ان کو بھی کسی انصار کے گھر میں تھے وہ جو ان کو قید کر کے لائے تھے, تو ان کے گھر میں ہی ظاہرہ ان کے حوالے کیا گیا تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کھانے کے لیے یہ لوگ گوشت اور روٹی دیا کرتے تھے, اور خود میں دیکھتا تھا کہ کھجور اور پانی اس پہ گزارا کر رہے. تو کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی تھی اور میں روٹی رکھ دیتا تھا ان کی طرف, تو وہ نہیں لیتے تھے اور واپس میرے سامنے رکھ دیتے تھے کہ نہیں ہمارے نبی کا حکم ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. مجھے بتائے آج کون سا دین, کون سی مہذب قومیں آج جو دنیا کے اندر ہیں اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں جو اسلام نے بتایا.
آج اگر مسلمان ہی کچھ برا سلوک کرتے ہیں تو وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے. اسلام یہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، یہ ہے اسلام. اگر آج مسلمان اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا ایکشن ہے، وہ خود برا کر رہا ہے. بالکل بالکل. تو یہ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کے طریقے، ہم ان سے سیکھیں اور ان کو عام کریں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. جو قیدی کے ساتھ بھی ایسا، اور اتنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سہیل جو تھا، جو اگر آپ کو یاد ہو، انشاءاللہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے. شاباش، ابو جندل کے والد، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اور یہ وہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا، سہیل کو آتے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی آسانی ہوگی، سہل سے ہے نا. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا تھا. کون سی دنیا میں ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ حکمران ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کے حکمران ہے سارے مدینہ، حکمران اپنے گھر میں کسی قیدی کو رکھے اسی چھت کے نیچے جہاں پہ وہ خود ہو. ایسا کہیں آپ نے دیکھا ہوگا؟ اور ایسے سلوک قیدیوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ اپنے سے بڑھ کے اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اپنے سے بڑھ کے کھانا کھلا رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی کہ کرا رہے ہیں، جب ان لوگوں کو باندھا ہوا تھا قیدیوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اتنے تھے کہ سویا نہیں جا رہا تھا. ان کی مشقیں ذرا بہت زور سے کسا ہوا ہے، ذرا لوز کر دو ان کو. سبحان اللہ. اور آج کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اگر آپ دیکھ لیں. استغفر اللہ، کہ میں کہتی ہوں کہ ہم پھر دنیا میں کئی قومیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہیں اور بہت سویلائز سمجھتی ہیں، لیکن یہ نمونہ دیکھو تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین کون ہوتے ہیں اور کیا ان کا سلوک تھا. پھر اپنے نبی کی اس زندگی کو عام کریں اور دنیا کو بتائیں تو ان کو بھی محبت ہو جائے ایسے نبی سے جو قیدی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. تو بتاؤ وہ اور کسی ساتھ، اور وہ بھی کافر. اور یہ دیکھیں، یہ کوئی عام کافر نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ابھی تک صبح تک آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو مارنے آئے تھے، مخالفوں میں سے تھے، اور اتنا ڈھول دھماکہ کرتے ہوئے پہنچے تھے، اور کتنی بڑی بڑی ان کی باتیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر قیدی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی گردنیں اڑا رہے ہوتے. ایسے دشمن کے ساتھ بھلائی کرنا کتنی بڑی بات ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک مصعب بن عمیر کے یہی جو بھائی ہیں، یہ بھائی بدے ہوئے تھے ظاہرہ انصاری کے گھر میں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی یہاں سے گزر رہا ہے مصعب بن عمیر، تو انہوں نے اپنے بھائی کو پکارا کہ میری مدد کرو. تو بھائی نے انصاری سے کہا کہ دھیان رکھنا یہ بھاگنے نہ پائے، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے تمہیں منہ مانگی قیمت ملے گی، بہت بڑی قیمت ملے گی، دھیان رکھنا. تو بھائی نے کہا کہ تم مجھ سے یہ سلوک کر رہے میرے بھائی ہو کے؟ فرمایا تم میرے بھائی نہیں، یہ میرا بھائی ہے. یہی جو ہم نے ابھی پڑھا سورہ ہود میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں، تمہارا اور اس کا راستہ الگ الگ ہے نا، تو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیری اہل نہیں ہے. تیری اہل کون ہے؟ یہ تو جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں. ایمان کا رشتہ اتنا ہے کہ خون کے رشتے سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. ہاں، خون کے رشتے میں بھی ایمان ہو تو ظاہری بات ہے یہ رشتہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر خون کا رشتہ اور ایمان کا رشتہ نہیں ہے نا، خون کا رشتہ کچھ نہیں ہے. اور میں نہیں، تم نہیں میرے بھائی، یہ میرا بھائی. کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں. اسی طرح ابو سفیان کا ایک بیٹا عمر بن ابو سفیان تھا، اس کو بھی جب قید کر لیا گیا، قیدی بن کے آیا تھا، تو ابو سفیان سے بھی فدیہ مانگا گیا. اس نے کہا کہ میں کیا فدیہ دوں، مال بھی دیں اور ہم خون بھی اپنوں کے بہائیں، میں تو نہیں فدیہ دیتا، رکھے چھوڑیں اپنے پاس جب تک رکھنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یقین تھا کہ مسلمان کبھی برا سلوک نہیں کریں گے. اگر اس کو یہ ہوتا نا جان سے مار دیں گے تو کبھی نہ یہ کہتا. اس کو پتا تھا کہ یہ قیدیوں کے ساتھ برا نہیں کریں گے. آج اتنے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے قوانین پرزنرز آف وارز کے لیے، کتنے بڑے بڑے قوانین ہیں. اس وقت تو کوئی قانون نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اگر برا بھی سلوک کریں، جو بھی سلوک کریں، تو لیجیٹیمیٹ تھا. لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے
رحم کی، انصاف کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ہمدردی کی. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح ابو العاص کا جو قصہ ہے وہ بہت سگنیفیکینٹ ہے یہاں پہ. ابو العاص کون تھا؟ شاباش، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی قید ہو کے آئے تھے. حضرت زینب کے شوہر، اور حضرت زینب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی قیدی بن کے آئے. اور یہ کتنی ایک بڑی بات ہے. ان کا نکاح حضرت زینب سے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سے ہوا تھا، اور ابھی تک کوئی ایسا احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ مشرک کا نکاح مسلمان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو ان کا نکاح چل رہا تھا، اور یہ بہت اچھے شوہر تھے، بہت خیال رکھنے والے شوہر تھے. اچھا، اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے بک میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا. یہ ہار ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہ ہار اس وقت کا تھا کہ ماں نے اپنی بیٹی کو شادی پہ یہ ہار تحفے میں دیا. اور یہ انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کرتے وقت یہ ہار انہیں دیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، آنسو بہنے لگے ہار دیکھ کے. کیوں؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی. اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں. صحابہ نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا آپ کی بات کو پیچھے کرنا تھا کہ یہ ہار واپس دے دو ان کو، اور ان کو اس کے بغیر ہی جانے. چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں گے، یعنی ان کو یہاں بھیج دیں گے. ایک شرط رکھی کہ ان کو یہاں پہ واپس بھیج دیں گے. ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی. اور یہ بھی کیا ہوا تھا کہ حضرت جب یہ واپس گئے تھے تو کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ مکہ کے باہر پڑاؤ کرنا اور تم سے کوئی وہاں پہ آ کے ملے گا، کوئی مسافر کوئی آئے گا جو تم سے ملے گا. تو کیا ہوا کہ ادھر ابو العاص جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت زینب کو یعنی بھیجنے کے لیے انتظام کیا. اپنے بھائی سے کہا، اپنے چھوٹے بھائی سے، کہ ان کو چھوڑ کے آئیں. اور چھوٹے بھائی جو تھے یعنی حضرت زینب کے جو دیور تھے وہ دن کے وقت ہی ان کو اونٹنی پہ بٹھایا، ان کا سامان اس پہ لادا اور لے کر چل پڑے. اب کہاں کافروں نے دیکھ کے یہ برداشت کرنا تھا کہ رسول کی بیٹی اور یہ ایسے ہمارے پاس سے جا رہی ہیں، یہ تو ہم نے اپنے قبضے میں ان کو رکھے تاکہ جب بھی استعمال کرنا ہو تو پھر ہم کر سکتے ہیں ان کو کسی کے لیے بھی بات چیت کے لیے. تو انہوں نے تو ان کا راستہ گھیر لیا کہ ہم تو نہیں جانے دیں گے. اور اس قدر انہوں نے یعنی برائی کی یہ کہ یعنی ان کے سامنے ان کے دیور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اونٹ کے اوپر مارا اور اونٹ بدک گیا، جس کی وجہ سے وہ اتنا اچھلا کہ حضرت زینب اونٹ سے گر گئی اور وہ حاملہ تھی اور ان کا حمل ضائع ہو گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو اس وقت زخمی ہوئی لہو لہان ہو گئی تھی، بعد میں جو آنے والے سالوں میں وہی جو زخم تھا اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی بعد میں. لیکن یعنی اس وقت انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا. تو اس وقت جب انہوں نے گھیرا ہوا اور ان کے دیور اب یہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو ابو سفیان دوڑا ہوا آ گیا. میں نے آپ کو بتایا وہ عقل مند بہت تھا اور اس کا اپنا بیٹا بھی ادھر پھنسا ہوا تھا. تو اس نے وہ دوڑا ہوا آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں اس معاملے کو ٹیک کیئر کرتا ہوں، تم لوگ سارے جاؤ، میں اس کو جانے نہیں دوں گا، تم لوگ جاؤ. ان کو رخصت کر دیا اور ان کے دیور کنانا سے کہا کہ تم دن دہاڑے ان کو لے کر جا رہے، تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ایسے جانے دیں گے؟ تو تم ذرا سمجھداری کے ساتھ یعنی کچھ تو ایسی تدبیر کرو کہ پتہ نہ چلے. یعنی یہ کہنے کا اشارہ تھا. تو وہ واپس لے کر ان کو واپس بھیج دیا کہ گھر واپس چلے جائیں. اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد کنانا ان کو دوبارہ ظاہر منہ اندھیرے کسی وقت لے کر نکلے اور ان کو وہاں پہ حوالے کر دیا ان 2 آدمیوں کے، اور وہ لے کے حضرت زینب کو آ گئے تھے. تو ان کا یعنی ایک طرح سے فدیہ کہہ لیں، ہار تو واپس کر دیا، مال تو واپس کر دیا، لیکن یہ تھا کہ حضرت زینب کو یہ بھیج دیں گے. اور اسی طرح ایک اور بھی تھے جن کا یہ ہوا تھا کہ وہ بہت ہی غریب تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، میرے گھر والے غریب ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں میری. تو
تو میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہیں ایسے ہی رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے تم، یہ شرط ہے صرف، آئندہ مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑو گے. تو اس نے یہ پرومس کیا، اور جب وہ واپس گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پہ اشعار کہے، اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے، سہیل بھی مسلمان، عقیل بھی مسلمان، نوفل بھی مسلمان، حضرت عباس بھی، یعنی ابھی انہوں نے کہا تو تھا لیکن یعنی پکے مسلمان ہو گئے. تو اس طرح بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا. ایک اور بات جو آتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حارثہ، ایک میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نوجوان صحابی تھے جو جن کا بدر میں جو شہید ہوئے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ پہلے شہید تھے. تو جب سارا لشکر اسلام واپس آیا اور ان کی والدہ نے ان کو نہیں دیکھا، تو ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حارثہ مجھے اس قدر پیارا تھا، یہ تو آپ کو پتا ہے. اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اجر کی امید رکھوں گی، لیکن اگر وہ کسی دوسری جگہ ہے تب آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا روتی ہوں، کیا کرتی ہوں. یعنی پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیسا روتی ہوں، کتنا غم ہوگا اس ماں کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ وہاں بھلا کوئی ایک جنت ہے؟ جنتیں تو بہت ساری ہیں. جہاں تک حارثہ کا تعلق ہے وہ تو سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. رقیہ کی وفات اور ام کلثوم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی اور حضرت عثمان کے عقد میں تھی. لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہیں اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا. اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا. حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مٹی برابر کر چکے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے. حضرت ام کلثوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. ابھی آپ کو پتا چلا کہ حضرت عثمان کی شادی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سے کر دی. ایک اور بات جو امپورٹنٹ بات آپ کو یہاں پہ بتا دوں قیدیوں کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدیوں کے پاس آئے نا اور آپ نے ان کا جائزہ لیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ایک دفعہ ان قیدیوں کا رہائی کا مطالبہ کرتا تو میں ان سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا. حالانکہ ان قیدیوں سے تو بڑے بڑے فدیے ملنے تھے، بڑا اسلام کو فائدہ ہونا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ مطعم بن عدی اگر مجھے آ کے کہتا تو میں اس کے کہنے پہ ان سب کو آزاد کر دیتا. کون تھا مطعم بن عدی جس کے احسان آپ کو اتنا تھا؟ یہ بدر سے نا کچھ ہفتے پہلے ہی فوت ہوا تھا. مطعم بن عدی، شاباش. ہاں، بہت سارے اس کے کام ہیں مطعم بن عدی کے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کفر پہ ہی اس کی موت ہوئی تھی، یہ کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بڑی بات اس کے بارے میں کہی جبکہ وہ فوت بھی ہو چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا ریگارڈ کرتے تھے، کیونکہ تھرو آؤٹ مکی پیریڈ اس نے اسلام کی، مسلمانوں کی یعنی مدد کرنے کی بھی کوششیں ہوئی، لیکن جو مظالم مسلمانوں پہ ہوتے تھے جیسے شیب ابی طالب میں جب محصور تھے تو اس وقت بھی بائیکاٹ بھی جب ہوا نا تو یہ پیش تھا بائیکاٹ کرانے میں. اور پھر دوسری یہ بات ایک اور تھی کہ جب جیسے آپ بتا رہے کہ طائف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی پناہ چاہیے تھی مکہ میں انٹر ہونے کے لیے، اور کتنے لوگوں کو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائے حضرت بلال کے ذریعے، کوئی کچھ کہہ دیتا تھا، کوئی کچھ کہہ دیتا تھا. اس نے کہا کہ میں پناہ دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو اس نے اپنے بیٹوں کو، اس کے بہت سارے بیٹے تھے، ان کو ہتھیار پہنائے، ہتھیار انہوں نے سجائے، اور وہ سارے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، اور یہ انٹر ہوا پھر مکہ میں آپ کو لے کر، اور اس نے کہا کہ آپ طواف کریں، اور بیٹوں کو کہا کہ کھڑے رہو ان کے لیے، اور سب کو اعلان کیا کہ اگر کسی نے ان کو نقصان پہنچایا تو مجھے نقصان پہنچانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اس کا جیسے ایک احسان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات وہاں پہ فرمائی؟ وہاں پہ تو متم ندی تھا بھی نہیں، پھر کیوں یہ بات فرمائی بتائیں؟ احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، احسان کا بدلہ احسان ہے. اب یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے تو کیا اس نے کیا مجھے پناہ دی؟ اللہ نے پناہ دی ہے نا، اصل تو اللہ کی پناہ ہے، اس کی کیا پناہ کی بات ہے؟ والدین کا جیسے، اب والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا، اب کوئی کہے مجھے تو اللہ نے پیدا کیا نا، والدین کا کیا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسانوں میں بھی جو سبب بنتا ہے نا اس کا احسان مانو. اللہ تعالیٰ تو کرنے والا ہے، لیکن اللہ کسی کو سبب بناتا ہے، اور جس کو سبب بنایا اس کا احسان مانو. ایک مشرک ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احسان ماننا، یہ نہیں فرمایا کہ تو کافر ہے میں اس کا کیا احسان مانگوں. اس نے مکی زندگی کے اندر یہ جو بھی احسان کیا تھا وہ کوئی مسلمان تھوڑی ہوا تھا، جب مسلمان ہی نہیں ہوا تو ہم نے اس کو کیا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احسان مانا. آج بھی میں آپ کو یہ بغیر کسی اس کے کہتی ہوں، یہ جو آج ہم اپنی، یعنی اگر کسی ملک نے ہمیں نوکری کے لیے ویزا دیا، کسی ملک نے ہمیں اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی، پناہ دی، یا تعلیم کے لیے ہمیں اپنے ملک میں آنے دیا، تو یہ ایک احسان ہے. اس کا بدلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تخریبی کاروائیاں شروع کر دیں، آپ ان کے جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، آپ بددعائیں کریں کہ ہائے کاش یہ بس مٹ جائیں کسی طرح کیونکہ یہ کافر ہیں. کیا ہمیں سیرت سے یہی سبق ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کافروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا. عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ایسے کافر تھے، ہر کافر ایک لیول کا نہیں، کئی ہوتے تھے جو دشمنی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور وہ ان کی دشمنی بھی کیسی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور کئی تو جو عام سلوک رکھنے والے تھے، یعنی کوئی نہ مخالفت تھی اور نہ ہی کوئی بہت اچھا تھا، اور کئی تھے جو آؤٹ آف دا وے بھی جا کے مسلمانوں کے لیے کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کو یاد رکھنے والے تھے، چاہے وہ ایک کافر کا ہی احسان کیوں نہ ہو. تو یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی کافر بھی احسان کرتا ہے تو اس احسان کو احسان سمجھیں، پھر آگے ہوں کر کے یہ نہ کہیں کہ بس اللہ نے کیا نا ہم کیوں ان کا سمجھیں، اور اب ہم ان کے لیے برے جذبات رکھیں. یہ تو منافقت ہے. اوپر سے تو آپ اسمائل کریں اور اندر سے آپ کہیں کہ میں ان کی جڑیں کٹیں کسی طرح، یہ تو منافقت ہے. اور آپ نہیں دیکھتے کہیں پہ بھی سیرت میں منافقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا جو صحابہ کرام ہیں جو دل سے ہیں وہ اس منہ پہ. ایسے نہیں کہ اوپر سے بہت اچھے اور ہم تو آپ کے جیسے اور آپ کے ساتھ ہیں، اور اندر سے اتنے بغض اور کینے رکھیں. یہ سیرت میں کہیں نہیں ملتا. مومن جو ہوتا ہے وہ ایک چہرے والا ہوتا ہے، دو چہروں والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں سیرت سے دیکھیں کیسے کیسے سبق ملتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ہمیں کافروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنے، ان کے ساتھ کیسے معاملات کرنے، جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ. اور آج آپ ہمارے ملکوں میں بھی دیکھیں گے جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں. مسلمان ہو کے بھی، کافر کو تو دور کی بات چھوڑے، ہم نے ان کو کیا درس پڑھانے ہیں، ہمیں تو خود ہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے. تو بہت سارے سبق ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت پہ واقعی جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل